آج یہ جو 7 کا واقعہ ہے اس میں کیا حقائق ہیں؟ ابھی میری ایس ایس پی صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ رات فیملی کو بھی آ کے ملیں گے۔ میں نے ہر ممکن تعاون کا ان کو یقین دلایا ہے۔ بچوں کی تعلیمی پرورش، تربیت اور ان کے تمام اخراجات کی ذمہ داری میں بحیثیت کامران ٹیسوری لینے کا ان سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی لیکن ان سب چیزوں سے ساتھ واپس تو نہیں آئے گا۔ اس ماں کے دل کو صبر نہیں آئے گا، اس کی جو بیوہ ہے اس کو صبر نہیں آئے گا، اس کی بہن یہاں کھڑی ہے اس کو صبر نہیں آئے گا، ان کے والد صاحب جو یہاں کھڑے ہیں ان کو صبر نہیں آئے گا، اور اس کے جو 2 معصوم بچے جو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بابا منڈی گئے ہیں جانور لانے، وہ انتظار میں ہیں کہ میرا باپ منڈی سے جانور لے کر آئے گا۔ ان بچوں کو کیا جواب دیں ہم؟ اور پھر ستم، ظلم کہ کہیں قاتل نہیں پکڑا جا رہا، کہیں پکڑا گیا ہے تو سزا نہیں مل رہی ہے، عدالتوں کے چکر لگانے ہیں، گواہ کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ سب اس شہر میں ہو رہا ہے، اس صوبے میں ہو رہا ہے جو پورے پاکستان کی 70% معیشت کا حصہ ہے۔ مطلب اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے، جہاں سے پورا پاکستان ٹیکس وصول کر رہا ہے، پورے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، اسی شہر کا نوجوان جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، جدید ٹیکنالوجی کا یوٹیوبر ہے، وہ اپنے گھر والوں کو حلال روزی دینے کے لیے اس شہر میں جو معیشت کا ہب ہے وہاں 6 مہینے سے بے روزگار تھا، روزانہ کہیں نہ کہیں اپنے دیے ہوئے انٹرویو کی تلاش میں ویڈیوز بنا رہا تھا، اور جب اسے کال آئی اور پہلا دن ہونا تھا اس کا اپنی جاب کا، تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہمیں اس ظلم کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ان بیرونی طاقتوں کو جواب دینا ہے۔ میں مؤدبانہ اپیل کروں گا ہمارے انٹیریئر منسٹر سے کہ وہ اس معاملے کی خود تحقیق کروائیں، آئی جی صاحب کو، باقی کنسرن آفیسرز کو پابند کریں کہ ان جیسے کیسز کا فیصلہ 10 دن میں ہونا چاہیے، اور قرار واقعی سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو جنہوں نے سر عام سب کے سامنے ایک نہتے، یہ بھی نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا جس کا جوابی فائر کیا گیا، قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، سر عام پھانسی ہونی چاہیے، تاکہ جو لوگ دیکھیں وہ آئندہ کے لیے ایک ایسا عبرتناک انجام ہوتے دیکھیں کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو۔ بہت ہو گیا، اس شہر نے اپنے نہتے نوجوانوں کی خون میں بھری لت پت لاشیں بہت دے دی، خدا را اب رک جائیں۔ ہم سب کو مل کر بغیر سیاست کے، میں کسی سیاسی جماعت کو کوئی بلیم نہیں دوں گا، آج ہم نے حل نکالنا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے سیاست نہیں کرنی، خدا کے واسطے سیاست نہ کریں، ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ انہیں تیسری بار ملی ہے، اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس شہر میں اور اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہو،
لیکن جو میں بیرونی سازش اور سوچی سمجھی سازش کی بات کر رہا ہوں، اس پر ہمیں اور ان کو سب کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے۔ سیاسی بیان بازی سے ہیڈ لائنز تو بن جائیں گی لیکن ساتھ واپس نہیں آئے گا، اور کسی اور کا ساتھ اس دنیا سے نہ جائے اس کی حکمت عملی بنانی ہے ہم نے، اور اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آئی جی صاحب، سی سی پی او، وزیر داخلہ، چیف منسٹر اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایم کیو ایم پاکستان، باقی سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی، ہم سب اپنی اپنی پریس کانفرنس کر کے گھر چلے جائیں گے۔ میں بھی یہاں کھڑا ہوں، میں بھی بات کر کے چلا جاؤں گا، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ان کے اس والد کے دل پر جس کا اکلوتا بیٹا چلا گیا، یہ کب تک اس بوجھ کو اپنے دل پہ رکھ کر بیٹھے گا؟ اس دن سے ڈریں جب اس کی آہ اور بددعا ہمیں لگے گی کہ ہم اس کے لیے انصاف بھی تلاش نہ کر سکیں۔ میں یہاں پر اعلیٰ عدلیہ سے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سعد کے کیس کو اور کراچی کے ہر نوجوان کے کیس کو آپ خود مانیٹر کریں۔ جو سیشن ججز ہیں، جو لوئر جوڈیشری ہے، اس پر نظر رکھیں، اور میں ان ججز صاحبان کو بھی کہتا ہوں جن کے پاس ان سارے بچوں کے کیسز ہیں کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھے وکیلوں کی مدد سے یہ جرائم پیشہ افراد اگلے 20 دن میں، 25 دن میں ضمانت کے اوپر ہوں۔ انہیں ضمانت نہیں ملنی چاہیے، انہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دینا، اور انشاءاللہ تعالی ان تمام کیسز کو میں بحیثیت گورنر سندھ بھی خود مانیٹر کروں گا۔ ہمارے ہاں جو لا آفیسر ہے اس کو میں آج یہ ہدایت دیتا ہوں، جو ہماری گورنر ہاؤس کی ہیں رخسانہ رضی صاحبہ کو، کہ وہ تمام کے تمام کیسز کی ہر 15 دن میں مجھے رپورٹ پیش کریں گے، اور اگر کہیں ایسے جرائم میں ملوث افراد کو ضمانت ملتی ہے تو پھر میں میڈیا کو بلا کر اس کے اوپر مزید بات کروں گا۔ انف از انف۔ شکریہ آپ کا۔ شہر میں ٹارگیٹ جو ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائم بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ جو کیس ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پرائیویٹ گارڈ رکھنے والے ہیں ان کی اہلیت پر اور گارڈ کی اہلیت پر سوال کھڑا ہو جائے؟ وہ تو ایسا لگتا ہے نشے ہی ہے، اس کو اردو بھی نہیں بولی جا رہی اور وہ کھڑا ہوا ہے گارڈ کی ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، تو کیا ان کا کرائٹیریا ہے؟ یہ تو بڑا ایک چوکا دینے والی بات ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو غیر تربیت یافتہ گارڈ کی فائرنگ کا 1 سال کے دوران یہ تیسرا واقعہ ہے۔ ایک بچی فوت ہوئی تھی ابھی اسی ایریے میں، ناگر چورم کے قریب، گارڈ نے ڈاکوؤں پہ فائرنگ کی تھی، وہ بچی گاڑی میں باپ جا رہے تھے اسکول لے جا کے، وہ بچی فوت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے گلشن اقبال میں سیکورٹی گارڈ نے سوتے ہوئے بندے کو گولی مار دی تھی اس طریقے سے۔ تو کیا سیکورٹی کمپنی کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، یا ان کے خلاف تربیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نااہلی کس کی ہے، ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین ہونا بہت ضروری ہے، اور ٹائم لائن کے ساتھ۔ 10 سال بعد نہیں چاہیے ہمیں انصاف، ہمیں 10 دن میں چاہیے انصاف۔ یہ نہیں کہ جس کا منہ اٹھایا اس شہر لاوارث میں آ جائے، اور چاہے انلیگل امیگرینٹ افغانی ہو، دوسرے دن اسلحہ تان کے ہمارے ہی بچوں پر فائر کرنا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں اور میں ان لوگوں کے اوپر بات کروں جن کو یہ برا لگنا شروع ہو جائے، تمام کی تمام سیکورٹی ایجنسیز کے لائسنس کو ہوم ڈپارٹمنٹ کو فی الفور منگوا کر لسٹ کے ساتھ ان کے تربیت یافتہ گارڈ ہیں یا نہیں، اس کی اسکروٹنی شروع کر دینی چاہیے آج سے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، اور آئندہ ہم کھڑے ہو کے یہ بات نہ کریں کہ نااہل لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے ان سیکورٹی ایجنسیز میں، جو 15,000 روپے میں بھرتی ہو جاتے ہیں اور یہاں مفت دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھانے کھاتے ہیں، اور پھر ہمارے ہی بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ میں اس پر مزید بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 10 دنوں میں
पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करे। अगले 10 दिन के बाद यहीं साद जाफरी के केस से इसी जगह पर आकर मैं फिर साद अहमद के केस से इसी 10 दिन के बाद यहीं खड़ा होकर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि पुलिस ने क्या किया है, बाकियों ने क्या किया। अच्छा रोहित साहब, ये फरमा दें, आपने अभी बातों में बताया कि बैरूनी साजिश का भी आपसे इंडिया दिया है, तो पहली बात तो ये कि ये काम तो वफाकी और सूबाई इदारों के जो खुफिया इदारे हैं, तो वो क्या वो नाकाम हो गए, उनको इस साजिश का नहीं पता, आप लोग को अब पता चल रहा है साजिश का। दूसरी बात, बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन ओमान के हवाले से बड़े इत्मीनान का इजहार किया है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि अमन ओमान खराब है, तो ये कंट्रडिक्शन क्यों है? देखें, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अफवाज पाकिस्तान, जो आए दिन आप ख़बरें पढ़ते हैं कि हमारा एक कैप्टन शहीद हो गया, हमारे 14 जवान शहीद कर दिए गए, बॉर्डर के ऊपर हमारे शहीदों की, जवानों की लाशें हम उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एजेंसी सो रही हैं? ये जो मोदी ने, जिसको भारत का अगला ये तीसरा इलेक्शन जीता है, उसकी आप वो क्लिप निकालें जिस पर वो बड़े फातियाना अंदाज में अपने जलसों से खिताब करते हुए कह रहा है कि देखो मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कशकोल उठाने पे मजबूर कर दिया है। इसको ही लिंक करें इससे। और आज जो हमारी सरहदों पे शहादतें हो रही हैं, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अफवाज, हमारी फोर्सेस मुकाबला कर रही हैं। हम सियासतदान क्योंकि उन्हें डिफेंड करते नहीं हैं, उनकी शहादतों का जिक्र नहीं करते, हम सियासी तौर पर अच्छी चीज़ों का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि इस सारी बैरूनी साजिश का पूरा इल्म है हमारे इदारों को, उस पर वो काम कर रहे हैं। और जब मैंने जैसे कहा कि आज SIFC, जिसके तहत चाइना, तुर्किया, सऊदी अरेबिया और UAE जैसे मुल्क अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप देख लें इस शहर में टारगेट किलिंग में रोज़ाना तेज़ी आ रही है। और ये नौजवानों को टारगेट करके दुनिया में ये मैसेज दिखाया जा रहा है कि ये मुल्क और ये शहर इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ नहीं है। आप देखें, जहाँ टारगेट किलिंग होती है, दूसरे मुल्कों में ट्रैवल एडवाइजरी आ जाती है कि आप ट्रैवल ना करें, यहाँ टारगेट किलिंग हो रही है। कराची में कौन सा इन्वेस्टर आ रहा है आज? तो ये साजिश है, सोची समझी साजिश है, जिसका इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर ही मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अगर हम सियासत में बटेंगे, फ़िरक़ों में बटेंगे, कौमियत में बटेंगे, तो फिर उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं एक दफ़ा फिर पूरी फैमिली के साथ ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला साद अहमद के दर्जात बुलंद करे, उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे और उनके बच्चों को ख़ास तौर पे वालदा, उनकी बेगम और वालिद साहब, बहन, इन सब को सब्र दे। आमीन। शुक्रिया। बस ये आखिरी सवाल है। देखें, मैंने तो एक लफ्ज़ कहा कि शहर लावारिस है। शहर कायद को शहर लावारिस बना दिया है। जो शहर कलम से जाना पहचाना जाता था, उसे आज रोशनियों के शहर के बजाय मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है, जिसे इंशाअल्लाह हम नहीं बनने देंगे। हम तमाम चीज़ों पर आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह हैदराबाद साने पे मैं वहाँ खुद गया और जिस जगह पर ये वाक़या हुआ था, वहाँ जाके मैंने लोगों से बात की। तमाम घरानों को अल्हम्दुलिल्लाह हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ भी खड़े हैं। और ये जो आपने बात की है, इस पर भी मैं एक अलहदा से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको बुलाऊंगा। और ये एक नई टेक्नोलॉजी है कि ये सिलेंडर फाइबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमें उस पर जाना पड़ेगा और साथ साथ इसे शहरी इलाकों से दूर करना पड़ेगा। और ये करना है क्योंकि आज हैदराबाद में हुआ है, कल अल्लाह ना करे सानिया पूरे पाकिस्तान में या शहर में होगा, तो हम पहले से उसके वो मेजर्स लें कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। शुक्रिया आप सबका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, फिर इंशाअल्लाह ताला।
ओके जी बहन, अपना ख्याल रखें, अपना माँ का आपने बहुत ख्याल करना है। वो बहुत अभी मैंने वो चीज़ उनमें नहीं देखी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सदमा होता है ना। अबे भाई चले जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं है। ले लो दोबारा ले लो भाई। एक चुन के लिए अच्छा ही करो उसको भी। गलती कर दी है। रुक जा। ये देखा इसको खींच। यार मोबाइल यार भाई कैमरा काम कर। ये रहा ना।